والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحان اللہ واہ 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 آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شہنشین پر جلوہ افروز صدر اجلاس پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت سیدی الشاہ القمہ شبلی صاحب قبلہ ادام اللہ فیودہ دارالعلوم اہل سنت فیضان مصطفیٰ کے وہ تمام ذمہ دار اساتذہ کرام دیگر علماء ذوی الاحترام ائمہ مساجد اساتذہ مدارس میرے بڑے عزیز دوست محترم کفیل انبر صاحب دیگر علماء اہل سنت حاضرین مجلس پردے میں رہ کر اس بابرکت محفل میں شرکت فرمانے والی عفت ماں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو دامن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وابستگی عطا فرمائی اور لاکھوں درود و سلام ہو اس محسن انسانیت پر جنہیں رب تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے معلم اور ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی کہ دارالعلوم اہل سنت فیضان مصطفیٰ کے بینر تلے فیضان مصطفیٰ کانفرنس میں اللہ کی توفیق سے شرکت کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات خاموشی بنائے رکھیں، رضاکار حضرات ایکٹیو رہیں۔ چونکہ رات ایک ہی ہے اور ذات بہت ساری ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے روبرو حاضر ہوں اور انشاءاللہ عز و جل میرے بعد دنیائے خطابت کے ان عظیم ستاروں سے آپ کو ملاقات کرنا ہے کہ جن کے خطابت سے نکلنے والے جملے آپ کی سماعتوں سے ہوتے ہوئے آپ کے قلب پر جاگوزی نظر آئیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں ہدیہ درود بھیجے جن کی شان یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پورا مجمع بآواز بلند نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی مولانا محمد وعلی آل محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو آنکھ مسلسل اسے دیکھے وہ ابو بکر، ہائے 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 اللہ 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 اللہ، جو آنکھ مسلسل اسے دیکھے وہ ابو بکر، واہ واہ واہ، جس چہرے کا دیدار عبادت ہے علی ہے۔ آپ نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ واہ 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 واہ، اور بآواز بلند، جو آنکھ مسلسل اسے دیکھے وہ ابو بکر، اللہ اللہ اللہ، جس چہرے کا دیدار عبادت ہے علی ہے۔ واہ واہ واہ،
جو رافضی سینوں پہ غضب ہے وہ عمر ہے، جو رافضی سینوں پہ غضب ہے وہ عمر ہے، جو ناسبی ذہنوں پہ قیامت ہے علی ہے۔ جو ناسبی ذہنوں پہ قیامت ہے علی ہے۔ میرے پاس وقت بہت مختصر سا ہے، میں بہت اختصار سے اپنی گفتگو کر کے اپنی بات آگے بڑھ کر نکل جاؤں گا، اور جو سوچ کر آیا ہے وہ بولنے کا بھی موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بہت اختصار کے ساتھ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، 2 اکتوبر کو کیا ہوتا ہے؟ 2 اکتوبر گاندھی جینتی، بولے نا وہ آواز بلند بلند آواز سے، 2 اکتوبر کو کیا ہوتا ہے؟ گاندھی جینتی۔ اور 22 جمادی الثانی کو کیا بات؟ علماء کرام سے معذرت کے ساتھ آپ چپ رہے، آپ خاموش رہے، عوام میں سے جواب دے، 22 جمادی الثانی کو کیا ہوتا ہے؟ کچھ پتا بہت ہے؟ اچھا سوال، کیا کچھ بات؟ پتا ہے؟ کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ دیکھیں اگر ہاتھ میں اٹھوانے لگ جاؤں تو 0.1% لوگ اس بات پر لبیک کہتے نظر آئے گا، ہے نا؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم دنیا کے ہیروز کا نام یاد رکھتے ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں ہم نہیں، ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، لیکن جن کے احسان کے تلے آج ساری کائنات میں اسلام کا پرچم بلند نظر آتا ہے، جن کے صبر، جن کی وفائیں اور جن کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی جانثاریاں ہیں، اسی کا صدقہ ہے کہ آج اسلام گھر گھر میں پایا جاتا ہے۔ ان کا نام، ان کی ذات اور ان کے بارے میں ہمارے اور آپ کے گھر کے بچے نہیں جانتے، اور بچے کیوں جانے، بڑوں کو ہی اس کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ میں نے سوال کیا 2 اکتوبر، اکثر لوگوں نے جواب دیا گاندھی جینتی، یاد رکھنا چاہیے، ہم اس دیش کے رہنے والے ہیں، لیکن آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ آپ کے قلب میں جو ایمان دھڑکنے بن کر دھڑک رہا ہے، اس ایمان کی حلاوت کا، اس ایمان کی حلاوت پہ جو صدقہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ساری کائنات میں تمام انبیاء و مرسلین کے بعد اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع کہ ساری کائنات میں جو حضور پاک اور تمام انبیاء و مرسلین کے بعد جو سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ ذات ہے وہ کوئی اور نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات مبارک۔ میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس بارے میں زیادہ لب کشائی کر سکوں، 2-4 باتیں کر کے نکل جاؤں گا۔ سوچ کر دیکھے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ السلام کے ایسے جانثار صحابی، ساری کائنات میں مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تقریباً 17 نمازیں پڑھانے کے لیے اپنا مصلی عطا فرمایا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنت کا دروازہ، جنت کے دروازے اپنے چاہنے والوں کو اس دروازے سے داخل ہونے والوں کو بلائیں گے۔ باب الریان ہوگا وہ روزہ داروں کو بلائے گا، باب الصلاۃ ہوگا وہ نماز پڑھنے والوں کو بلائے گا، باب الصدقہ ہوگا وہ صدقہ کرنے والوں کو بلائے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ 8 دروازے جنت کے، ہر دروازے سے جس کو داخل ہونا ہوگا وہ اپنے داخل ہونے والے لوگوں کو آواز دے کر بلائے گا، جانے سارے مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بھی اللہ کا بندہ ہے جسے جنت کے 8 دروازے اپنی جانب بلائے؟ آقا کے چہرے پر مسکراہٹ مصطفیٰ کریم کے چہرے کی بلائیں لینے کے لیے حاضری دیتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر جس شخص کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے وہ دروازہ کوئی اور نہیں، وہ شخص کوئی اور نہیں، وہ ذات ابو بکر صدیق تمہاری ذات بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر خلیفہ اول، فیضان مصطفیٰ کانفرنس، علماء اہل سنت، 3 جناب دن سیف رضا کانپوری۔ 4 دن پہلے یہ تاریخ ہمارے درمیان سے آئی اور گزر گئی ہے نا، 4 دن پہلے یہ تاریخ آئی اور گزر گئی
किसी को खबर नहीं हुई, कानों पे जू नहीं रहेंगी कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस जानिसार का तस्करा किया जाए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवगर हैं। नमाज फजर हुई। फजर की नमाज के बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत करीमा थी, असहाब मुस्तफ़ा से खैरियत दरियाफ्त करते, उनके हालों को दरियाफ्त करते। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे की पेशकदमी के लाए अमल तैयार करते। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद नमाज फजर अपने असहाब से सवाल किया, बताओ आज रोजे से कौन है? सब एक दूसरे का चेहरा तक रहे थे। एक हाथ मजमे में से बुलंद होता है। सहाबा ने देखा कि बुलंद हाथ करने वाला कोई और नहीं, मुस्तफ़ा का साथी यारे गार मुस्तफ़ा खलीफतुल मुस्लिमीन अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहकीक सब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर अपनी जान को निछार करने वाला अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर है, जो हाथ बुलंद करते हुए कहता है, आका आपका अबू बकर आज रोने की हालत है। वाह 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 वाह, क्या बात है। इत्तेफाक हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है वाह कि और असहाब भी रोजे से हों। हुजूर के अक्सर असहाब रोजे की हालत में रहा करते थे। अक्सर साहब असहाब मुस्तफ़ा को ये आदत करीमा थी। आका ने दूसरा सवाल किया, पूछा कि आज किसी ने फजर की नमाज से पहले किसी बीमार की इयादत भी की है? किसी ने बीमार की हालत दरियाफ्त की है? हमसे और आपसे पूछा जाएगा तो आप में से अक्सर लोगों का जवाब होगा, हमें तो ये भी नहीं पता कि फजर की अज़ान कब होती है, नमाज का वक्त कब है ना। अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, सहाबा इकराम की नूरानी जमात। आका पूछते हैं, आज किसी ने बीमार की इयादत की है? मुस्तफ़ा करीम के साथी, मुस्तफ़ा करीम के खलीफा, मुस्तफ़ा करीम के आशिक, आका करीम पर जानिसार करने वाले सय्यदना उमर फारूक अर्ज करते हैं, आका अभी फजर की नमाज हुई है, नमाज के बाद सब अपने अपने घरों को जाएंगे, बीमार की इयादत के लिए भी हम तशरीफ ले जाएंगे। आका अभी तो फजर हुई है, अभी कौन बीमार की इयादत करेगा? आका फरमाते हैं, उमर जरा जल्दी मत कर, थोड़ा देख तो सही कि कोई हाथ बुलंद करने वाला है या नहीं। किसी ने हाथ बुलंद न किया, एक हाथ फिर बुलंद होता है। सहाबा ने देखा हाथ बुलंद करने वाला कोई और नहीं, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर था। वाह 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 वाह, अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। अबू बकर सिद्दीक हाथ बुलंद करते हैं, आका मैंने बीमार की इयादत की। वाह वाह। हुजूर ने पूछा, अबू बकर बीमार की इयादत करके आए? कहा या रसूल अल्लाह, 3-4 दिनों से मेरा साथी अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मस्जिद में नजर नहीं आ रहा था। मैंने दरियाफ्त करवाया, पता किया कि क्या बात है कि वो मस्जिद की जानिब पेशकदमी नहीं करता। पता करने पे ये मालूम हुआ कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की तबीयत नासाज है। मैंने रात में पता किया था, मैं तहज्जुद के लिए जब उठा, मुझे इस बात का यकीन था कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी तहज्जुद के लिए उठा होगा। मैंने तहज्जुद की नमाज अदा की, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के मकान पर गया, मैंने उसकी इयादत की। आका फजर की नमाज से पहले मैंने अपने साथी अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की इयादत फरमा दी। ताज्जुब की बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कितनी फजर बिस्तर पे हो जाती और हुजूर के सहाबा फजर से पहले अजीम नेकियां करके मस्जिद आते हैं। अब पीठ को बिस्तर पे नहीं लगाना, हर रात तैयार होकर खड़ा रहता है कि कब मेरे महबूब की आमद हो, आका आगे आगे जाए, गुलाम पीछे पीछे। ग्यारह या 12 साल पहले कही थी, अबू बकर एक रात आ सकती है जब हिजरत का हुक्म आएगा। अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने जब से आज तक अपनी पीठ को बिस्तर पर नहीं लगाया, हर रात फिक्र में होती है, अबू बकर नहीं सोता। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयार खड़े होते हैं, कब महबूब की आमद हो, दरवाजे पर दस्तक देना न पड़े, कदमे मुस्तफा की आहट पर अबू बकर ने अपना दरवाजा खोला। और यही वजह है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ, दरबार मुस्तफ़ा में जनाजे को ले जाकर रख दिया गया। अबू बकर सिद्दीक ने वसीयत फरमाई थी, बस इतना कहना, बस इतना कहना, आका आप
آپ کے غلام کا جنازہ حاضر ہے، دروازہ خود بخود کھل جائے تو اندر لے جا کر دفن کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دربار مصطفیٰ کے سامنے رکھا گیا، دروازہ خود بخود کھلا، ذہن کام کرتا ہے، مصطفیٰ کے قدموں کی آہٹ پر بنا دستک دیے ابو بکر نے دروازہ خود بخود کھولا تھا۔ اللہ کے حبیب نے انعام عطا فرمایا، ابو بکر تیرے انتقال کے بعد میری بارگاہ کا دروازہ تیرے لیے کھولا گیا۔ سفر ہجرت میں نکلے، چلتے چلتے ابو بکر صدیق کبھی دوڑ کر آگے چلے جاتے، تھوڑی دور آگے بڑھتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، پھر پیچھے آ جاتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، پھر تھوڑا جانے کے بعد رائٹ سائڈ دائیں جانب، پھر تھوڑی دیر کے بعد لیفٹ سائڈ بائیں جانب، کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی رائٹ کبھی لیفٹ۔ ابو بکر یوں ہی کر رہے ہیں، سفر بھی ہو رہا ہے، کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، پوچھا ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں، آقا میں جب پیچھے چلتا ہوں تو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں سامنے سے کوئی حملہ نہ کر دے، سامنے چلا جاتا ہوں۔ جب سامنے ہوتا ہوں تو خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے، پیچھے آ جاتا ہوں۔ جب پیچھے رہتا ہوں تو خدشہ ہوتا ہے کوئی رائٹ سائڈ یا کوئی لیفٹ سائڈ سے نہ آ جائے، اس لیے میں چکر لگاتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی دشمنوں کی جانب سے چلنے والی حملہ آور سے آپ پر نشانہ سادھے تو آپ کے جسموں کو زخمی نہ کرے، اگر زخم پہنچانا ہے تو ابو بکر کے سینے کو چھل دے۔ آخری بات 2 سے 3 منٹ لے کر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سوال کروں گا، جب حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار ثور پہ پہنچے، غار ثور کے قریب، غار ثور جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھ لیجئے گا کہ غار ثور کتنی بلندی پر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے غار ثور کا سفر کیا۔ جب وہاں پہنچے، دروازے پہ پہنچے، ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، آقا تھوڑی دیر انتظار کیجئے، میں اندر جا کر پہلے غار کی صفائی کروں۔ ابو بکر صدیق اندر گئے، غار کی صفائی کی، جتنے سوراخ تھے ان سوراخوں کو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر بند کیے۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا لیکن سطر چھپانے کے علاوہ اتنا زائد کپڑا موجود نہ تھا کہ جس سے غار کے اس سوراخ کو بند کیا جا سکے۔ ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑیاں وہاں پر رکھ دی، اب عرض کیا، آقا اندر تشریف لے آئیے۔ حضور اندر قدم رنجائی فرماتے ہیں۔ آقا کریم نے جیسے ہی اندر پرویش کیا، ارشاد فرمایا، ابو بکر مجھے نیند کا احساس ہوتا ہے، جب آقا کی نیند کی بات آئے تو خبردار اپنی نیند کے جیسا تصور نہ کرے۔ میرے آقا نے برجستہ فرمایا ہے، جب میں سوتا ہوں تو فقط میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل تو جاگتا رہتا ہے۔ حضور اندر تشریف لے آئے، آقا کے غلام نے یوں بیٹھ کر اپنی جھولیوں کو حاضر کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ میری گود حاضر ہے، آپ یہاں آرام فرما دیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ اب یہیں پر ایک تاریخ کا نیا موڑ تیار ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، اپنی آنکھیں حضور کے چہرے پہ جمائے ہوئے ہیں، حضور کے چہروں سے اپنی آنکھوں کو مصطفیٰ کریم کے وہ ساتھی منور کر رہے ہیں، اور وہاں غار میں ایک سانپ برسوں سے اس انتظار میں چھپا بیٹھا تھا کہ کب محبوب مصطفیٰ کی آمد ہو، کب کالی کالی کملی والے کی آمد ہو، ان کے قدموں کی آہٹ ہو، ان کے جسم سے نکلنے والی خوشبوئیں آئے، اور میں چہرہ نکال کر، میں غار سے باہر نکل کر، میں دل سے باہر نکل کر ان کے رخ زیبا سے اپنی آنکھوں کو منور کروں۔ اب وہ ہر دروازے سے باہر نکلنا چاہتا ہے، کپڑا رکھا ہوا ہے، ٹھوسا ہوا ہے، نکل نہیں پاتا، لیکن ایک سوراخ کے قریب وہ رک جاتا ہے۔ دیکھتا کیا ہے کہ سامنے کپڑا نہیں، نرم کوئی چیز ہے، نرم مطلب ایڑی کا حصہ ہے۔ اس نے ایک ڈنک مارا، ابو بکر کے عشق نے برداشت کیا، اس نے ایک اور ڈنک مارا، ابو بکر نے برداشت کیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہماری فطرت ہے، ہمارا نیچر ہے کہ اچانک کوئی چیز ہمارے قدموں کے قریب آئے، آپ پیچھے ہٹتے ہیں۔ وہاں بھی ابو بکر کے قدموں پہ سانپ نے ڈنک مارا تھا، فطرت کہتی تھی کہ ابو بکر پیچھے ہٹو، لیکن عشق یہ تھا کہ اپنی ایڑیاں دبا کر یوں ارشاد فرما رہے تھے، گویا یوں فرما رہے تھے، اگر تیرے اندر زہر ہے تو میری ایڑیوں میں مصطفیٰ کے عشق کی خیرات۔ ڈنک مارا،
جس میں زہر سرایت کر گیا، آنکھوں سے تکلیف نے آنسوؤں کا روپ لے کر پسند کیا، اور وہ نکلنے والے آنکھوں کا آنسو کہاں گرے؟ اس چہرے پہ گرے کہ جس چہرے کو کوئی دیکھے تو صحابی کہلائے، اس چہرے پہ گرے جس چہرے کو قرآن کی آیت کریمہ کی صورت میں ہم تلاوت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے رخ والضحیٰ پر ابو بکر کی آنکھوں کا آنسو گرا، آقا کی آنکھیں کھلی، پوچھا ابو بکر کیا ہو گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ سانپ نے ڈنک مارا ہے۔ حضور نے فرمایا سانپ کا ڈنک تیری ایڑیوں میں ہے اور تیری جھولی میں مکمل شفا موجود ہے، اپنی ایڑیاں باہر نکال۔ ابو بکر نے اپنی ایڑیاں باہر نکالی۔ اب لوگوں، ہم عقیدہ اہل سنت کے ماننے والے، ہمارا عقیدہ آسمان و زمین کے درمیان کوئی اڑنے والے کھلونوں کی طرح نہیں ہے جو ہواؤں کے جھونکوں سے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، کبھی اوپر کبھی نیچے جائے۔ ہم عقیدہ اہل سنت و جماعت المعروف مسلک اعلیٰ حضرت کا جو عقیدہ ہے یہ سراسر قرآن و احادیث کی روشنی پر مذکر ہے۔ آقا نے اپنا لعاب نکالا، لعاب مبارک، ابو بکر صدیق کی ایڑیوں پہ مرہم کی طرح لگایا، مرہم کی طرح۔ ابو بکر فرماتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ کے لعاب کا لگنا تھا، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میرے پاؤں پہ سانپ نے کبھی ڈنک بھی مارا تھا۔ اللہ اللہ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں حضور آئے؟ چاہتے ہیں کہ حضور آپ کے دل میں دیکھیں، جس کا جو کام ہے کرنے دے، جس کا جو کام ہے کرنے دے، عاشق اپنا کام کرے۔ آپ چاہتے ہیں کہ دل میں حضور آئے؟ چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ حضور آپ کے دل میں آئے؟ سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ حضور آپ کے دل میں آئے؟ چاہتے ہیں کہ حضور آپ کے دل میں آئے؟ اس دل کے تار تار سے مصطفیٰ کی یاد ہو، اس دل کے تار تار سے مصطفیٰ کی صدائیں نکلے۔ ہم چاہتے ہیں ایک نسخہ ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ اس دل میں پہلے ابو بکر کو بلا لو۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ، پہلے ابو بکر کو بلا لو۔ جیسے ابو بکر آئیں گے ہوگا کیا؟ جیسے ابو بکر غار ثور میں جا کر غار کی صفائی کرتے ہیں، آپ کے دل میں آ کر ابو بکر آپ کے دل کی صفائی کریں گے۔ ہر سوراخ پر ابو بکر کے جسم سے لگنے والے کپڑوں کی وجہ سے سوراخ کی مہر بند کی گئی تھی، آپ کے دل میں ابو بکر آئیں گے، آپ کے دل میں ابو بکر آئیں گے۔ حسد کا سوراخ ہوگا وہ بند کریں گے، جلن کا سوراخ ہوگا وہ بند کریں گے، کبر کا سوراخ ہوگا وہ بند کریں گے، نافرمانی کا سوراخ ہوگا وہ بند کریں گے، رافضیت کا سوراخ ہوگا وہ بند کریں گے۔ اور جو سوراخ بڑا تھا جہاں کپڑے نہ بچ سکے، خارجیت کا اگر سوراخ ہوگا، ناسبیت کا سوراخ ہوگا، ابو بکر اپنی ایڑی لگا کر دبائیں گے، پھر آپ کو بلانا نہ پڑے گا کہ آقا آئیے، ابو بکر کہیں گے آقا مومن کا دل صاف ہو چکا ہے، تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ اہل سنت پیغام مصطفیٰ، نعرہ سید شاہ امام صاحب قبلہ۔ پھر آپ کو بلانا نہیں پڑے گا، ابو بکر کہیں گے آقا دل صاف ہو چکا ہے، خار صاف ہو چکی تھی، تشریف لائیے، دل صاف ہو چکا ہے، تشریف لے آئیے۔ ہم الحمدللہ سید ہوں، آل رسول ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو تعجب ہو، کسی کو تعجب ہو، مولا علی کا ذکر نہیں کر رہا، ابو بکر صدیق کا ذکر کر رہا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ تر امتیاز ہے، ہم اہل بیت مصطفیٰ سے وہ پیار کرتے ہیں جو ایمان کی تکمیل کا سبب بنتا ہے، اور ہم ہر اصحاب مصطفیٰ کی قدر، ان کی تعظیم اور ان کی تکریم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا اور آپ کا نیچر ہے کہ 2-4 سال نماز پڑھ کر کوئی مر جائے تو نام کے آگے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لگا لیتے ہیں۔ جس کے تذکرے ہم اور آپ کے درمیان کیے جاتے ہیں وہ مصطفیٰ کے جانثار ساتھی صحابہ ہوتے ہیں، کہ جن کی شان کے بارے میں قرآن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجدہ سنایا ہے۔ لوگوں ذرا سوچ کر دیکھنا، جو مصطفیٰ کی بارگاہ کے صحابی بنا دیے گئے، ہمارے اور آپ کے لڑنے جھگڑنے سے ان کی صحابیت کا انکار نہیں ہوگا۔ جس کی عظمت کو خدا نے بڑھایا، مصطفیٰ نے بڑھایا، وہ آج بھی عظیم ہے اور قیامت کے دن بھی عظمت
قیامت کے پرچم تلے ہم ہم اس ابو بکر کی قدر اور تعظیم کرتے ہیں، ہم اس ابو بکر کو اپنے سینے میں رکھتے ہیں، ہم اس ابو بکر کے لیے اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، ہم اس ابو بکر سے محبت اور پیار کرتے ہیں، اور صبح قیامت تک ہماری نسلیں کرے گی انشاءاللہ ہم اس ابو بکر سے محبت کا پرچار کرتے ہیں کہ جسے مولا علی نے اپنا امام کہا ہو، اور ہم اس علی سے محبت کی باتیں کرتے ہیں جسے ابو بکر نے اپنا مولا کہا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔